یہ ایک پرسکون صبح تھی۔ سورج آہستہ آہستہ پہاڑیوں کے پیچھے سے نکل رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہر چیز خاموش تھی سوائے ایک بہت ہی فخریہ مرغی کے۔ جاگو سب لوگ، صبح ہو گئی ہے۔ سفید رنگ کے چھوٹے مرغی نے زور سے بانگ دی۔ وہ اپنے پروں پر پرپراتی اور سینہ تان کر کھڑی ہو گئی، جیسے پورے فارم کو بتا رہی ہو کہ صبح کا اعلان کرنے والی وہی ہے۔ گائیں بربرائیں، بیریں کرہانے لگیں اور سوروں نے اپنی تھوتھانیاں دوبارہ گھاس میں دبا لیں۔ فارم کا سب سے بڑا اور شرارتی بلّا، جو نارنجی رنگ کا تھا، اس کے گردن میں ایک گھنٹی بندھی ہوئی تھی، لکڑی کی بار پر آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ وہ مرغی کو دیکھ کر مسکرایا اور ایک لمبی جمائی لی۔ ہینی ہینی ہینی، بلی نے مزاحیہ لہجے سے کہا، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تمہاری یہ چیخ بانگ سب سے بہتر ہے؟ چیختی چھوٹی مرغی نے غصے میں جواب دیا، میری آواز طاقتور اور زبردست ہے۔ بلے نے کہکا لگایا، میرے خیال میں صبح اٹھنے کے لیے نرم اور میٹھی آواز سب سے بہتر ہوتی ہے، جیسے بلیوں کی گنگناہٹ۔ مرغی نے غصے میں پروں کو جھٹکا، یہ تو لوری جیسا ہے، اصل صبح کا اعلان زوردار اور کمانڈنگ ہونا چاہیے، جیسے میری بانگ۔ بلے نے اپنی دم ہلائی اور چیلنج دیتے ہوئے کہا، میں شرط لگاتا ہوں کہ اگر میں اپنی آواز کا استعمال کروں تو میں فارم کے زیادہ تر جانوروں کو جگا سکتا ہوں، تمہاری بانگ سے زیادہ۔ مرغی نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، یہ چیلنج ہے؟ بلے کی سبز آنکھیں شرارت سے چمکی۔ بالکل، اور یوں عظیم بانگ دینے کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ فارم کے تمام جانور یہ شور سن کر وہاں جمع ہو گئے۔ گائیں، بکریاں اور کتے سب تجسس سے دیکھ رہے تھے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈیزی گائے نے حیران ہو کر پوچھا، یہ بلّا اور مرغی ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، کون زیادہ جانور جگا سکتا ہے؟ پرانا کتا بولا۔ بلّا لکڑی کے ایک بیرل پر چڑھ گیا اور اپنی دم کو کراتے ہوئے بولا، اصول بہت آسان ہے، جو سب سے زیادہ جانور جگائے گا وہ جیتے گا، کوئی دھوکہ دہی نہیں، صرف اپنی آواز کا استعمال۔ مرغی نے اعتماد سے پروں کو پھیلایا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا جیت میری ہی ہوگی۔ تمام جانور بے صبری سے دیکھنے لگے کہ کون جیتے گا، لیکن فارم کا سب سے اہم فرد، کسان، ابھی بھی گہری نیند میں تھا۔ مرغی نے گہری سانس لی، سینہ تان کر کھڑی ہوئی اور زوردار بانگ دی، ککرو کرو۔ آواز پورے فارم میں گونجنے لگی، جیسے ہوا میں ارتاش پیدا ہو گیا ہو۔ بیریں اچانک جاگ کر اچھل پڑیں، سور نیند میں کراہٹ بدلنے لگے اور گائے نے غصے میں آ کر کان جھٹک دیے۔ بلے نے مسکرا کر سر ہلایا، برا نہیں، لیکن اب ماسٹر کی باری ہے۔ بلے نے اپنی آنکھیں بند کی اور آہستہ گنگناہٹ شروع کیا، پھر اچانک ایک زوردار آواز میں بولا، میاؤں، سب جاگ جاؤ، صبح ہو گئی۔ یہ سن کر پورا فارم ہل گیا، بطخیں خوفزدہ ہو کر پانی میں کود گئیں، بیریں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں اور استبل میں گورے زور زور سے پھنپھنانے لگے۔ مرغی حیرت زدہ رہ گئی، لیکن فوراً خود کو سنبھالا، یہ تو ابھی آغاز ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو گول رہے تھے اور اپنی آوازیں مزید تیز کرنے لگے۔ مرغی نے اپنی بانگ کو اور لمبا کیا، بلے نے اپنی آواز کو مزید مضحکہ خیز بنایا۔ دونوں کی آوازیں اتنی اونچی ہو گئیں کہ پورا فارم ایک میدان جنگ بن گیا۔ بطخیں ادھر ادھر بھاگنے لگیں، بیریں دائیں بائیں جھولنے لگیں اور گائیں زور زور سے بولنے لگیں۔ کسان، جو اپنے بستر میں چین کی نیند سو رہا تھا، اچانک یہ شور اس کے خواب میں داخل ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بڑبڑا کر اٹھ گیا۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھنے لگا، جہاں فارم میں مکمل ہنگامہ برپا تھا۔ کسان غصے میں کھولتے ہوئے گھر سے باہر نکلا اور اس نے جلدی سے پانی کی ایک بالٹی اٹھائی اور فارم کے بس میں پہنچ کر بولا، تم دونوں بند کرو یہ بکواس۔ مرغی اور بلّا نے خوفزدہ ہو کر کسان کی طرف دیکھا، اگلے ہی لمحے چھپاک پانی کی پوری بالٹی ان پر الٹ دی۔ بلّا کانپتا ہوا کھڑا ہوا، اس کے گیلے فرش سے پانی ٹپک رہا تھا۔ مرغی نے اپنے پروں کو زور زور سے جھٹک کر پانی اتارنے کی کوشش کی۔ فارم کے تمام جانور کہکے لگا کر ہنسنے لگے۔ کسان نے سختی سے کہا، اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو تم دونوں کو رات بھر استبل میں بند کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد بلّا اور مرغی ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اب بھی تھوڑے بھیگے ہوئے تھے مگر ہنس رہے تھے۔ بلے نے لمبی سانس لی، ہمیں واقعی کبھی نہیں پتا چلا کہ کون جیتا۔ مرغی نے مسکرا کر جواب دیا، میری نظر میں کسان جیت گیا۔ فارم ایک بار پھر پرسکون ہو گیا تھا، جانور آرام کر رہے تھے اور سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ بلے نے ایک جمائی لی اور کہا، شاید صبح دیر سے اٹھنا ہی بہتر ہے۔ مرغی نے ہنستے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے، لیکن میری بانگ اب بھی سب سے زبردست ہے۔ بلے نے آنکھیں مٹکائیں، میرے میاؤں سے اچھی نہیں۔ دونوں ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو گھورتے رہے، پھر زوردار کہکا لگایا اور یوں فارم میں کبھی دوبارہ ایسا مقابلہ نہیں ہوا، لیکن ہر صبح طلوع آفتاب کے وقت بلّا اور مرغی چپکے چپکے اپنی آوازوں کا مقابلہ ضرور کرتے تھے، بس ایک دوسرے کے لیے۔